اے انسان تو سوچ، نقصان کرنے سے پہلے کسی کا برا چاہنے سے پہلے، کسی کو ساتھ ناحق زیادتیاں کرنے سے پہلے، ظلم کا شکار ظلم کا نشانہ بنانے سے پہلے، کسی پر ناحق اس کو ایذائیں دے کر، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر، اس کو زندہ جو ہے اس کے لیے زندگی اس کو جہنم بنانے سے پہلے، کسی کی زندگی کو جہنم بنانے سے پہلے 100 بار سوچ کہ تیرا اللہ جب حساب کرے گا، تیرا اللہ جب انصاف کرے گا اس مظلوم کے ساتھ، تیرا کیا بنے گا، تیرے ساتھ کیا ہوگا، تو کہاں جائے گا؟ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ سوچ کہ جب حساب کی باری تیری آئے گی تو کیا تو اس قابل ہوگا کہ تو سارے کچھ کام جو تو نے بڑی جو ہے وہ بے باکی سے کی ہے، بے ڈری سے کی ہے، کہ تجھے کون پکڑے گا؟ تو اس وقت تیری یہ ایکڑی کہاں جائے گی؟ کیونکہ جس ذات نے یہ سب کچھ دیکھا ہے وہ تو ساری مخلوقات کو تجھ کو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تجھ سے اسی طرح بدلہ لے ایک ایک چیز کا، جیسے جیسے تو نے دوسروں کے ساتھ کی ہے، جو زیادتیاں تم نے دوسروں کے ساتھ کی وہ ویسا ویسا تم پر بدلہ لینے پر قادر ہے۔ تو اس لیے ڈریے اللہ کی پکڑ سے، اس کے انصاف سے، اس کے حساب سے، اس کے قابو سے نکل کر کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ زمین میں چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کی چوٹی اللہ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، جس کی چوٹی اللہ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ پھر ہم اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم کس طرح سے بے باکی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو تکلیف دینے کا، نقصان پہنچانے کا سوچ بھی سکتے ہیں، جبکہ ہماری جو چوٹی ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ ہم پر پوری طرح سے غالب ہے اور ہم سے پوری طرح سے ہم پر غالب ہو کر ہم سے حساب لینے والا ہے۔